وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ آج کی تقریب حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز وارث النبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام حسن تھا۔ آپ کے والد گرامی قدر جب آپ کی 15 سال عمر ہوئی ان کا وصال پربلال ہو گیا۔ آپ کو وراثت میں ایک بار اور ایک پنچ عقیل تھے جس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے روز و شب گزارنے شروع کیے، اپنا سلسلہ معاش بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے علم دین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک شخص مجذوب سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ آپ اولیاء اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ نے جب ان کو اپنے باغ کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو آپ فوراً بھاگے، ان سے سلام لیا، ان سے ملے، ان کو بٹھایا، بٹھا کر اپنے باغ کے اندر سے انگور کے خوشے توڑے اور ان کی خدمت میں پیش کیا۔ جب ان کی خدمت میں پیش کیے انہوں نے دیکھا یہ بندہ خدمت کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ جس بندے کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ہے، اللہ والوں کی محبت ہے، وہ عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے وہ انگور تناول فرمائے۔ تناول فرمانے کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، آپ نے وہ ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا، چبایا، کھایا نہیں، صرف چبایا۔ چبانے کے بعد نکال کر حضرت خواجہ غریب نواز کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ٹکڑا پکڑا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا کھایا، کیونکہ آپ پہلے خواجہ غریب نواز نہیں تھے، صرف آپ کا نام حسن تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نجیب الطرفین سے ہیں۔ آپ سید تھے لیکن آپ کا کوئی مقام، آپ کے اندر اس قدر طلب اور زہد و تقویٰ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا، وہ ٹکڑا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ اندر کا منظر ہی ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ والے نے یہ بات بھی یہاں پہ واضح کر دی کہ جو ہے جھوٹ میں شفا ہے، اور جب اولیاء اللہ کی جھوٹ ہو تو وہ آپ کے باطن کو اس قدر صاف کر دیتی ہے کہ آپ کو ایک مقام ملتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ ٹکڑا حلق سے نیچے اترا، پیٹ کے اندر گیا، تو کیا ہوا کہ آپ نے سارے کا سارا باغ پنچ چکی بیچ دی اور مساکین میں تقسیم کر دی۔ یہ سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ان کو نوالا دیا، وہ نوالا جب پیٹ میں گیا تو اس قدر اس کی برکتیں اور روحانیت ظاہر ہوئی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آپ کے پاس وراثت میں ایک باغ بچا تھا، ایک پنچ چکی بچی تھی، وہ بھی بیچ کر مساکین میں تقسیم کر دیا۔ اور تقسیم کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے لیے نکل گئے۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے اس کے بعد قرآن پاک حفظ کیا، آپ قرآن پاک کے بھی حافظ ہیں۔ پھر آپ نے علم دین کی بڑی بڑی کتب، بڑے بڑے مشائخ سے علم دین حاصل کیا، اور آپ کو جو لقب معین الدین ملا ہے، یعنی دین کی معاونت کرنے والے، دین کی مدد کرنے والے، یہ کسی عام ہستی نے نہیں دیا بلکہ سرکار ہر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مقام ہے خواجہ غریب نواز کا۔ اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے دوسروں کے لیے، اور سب سے بڑی چیز جو ان کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے یا دنیا کے اندر کسی کی بھی وجہ سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے۔ سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے خلیفہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک تاجر کا حسن، اس نے آتے ہی شیخ علی آپ کے مرید تھے خواجہ غریب نواز کی، ان کا گریبان پکڑ کے کہتے میرا قرضہ لوٹا۔ اب اللہ والے کی محفل میں آپ کے پیر صاحب یہاں پہ موجود ہوں، آپ کے رہنما یہاں پہ موجود ہوں، ان کے سامنے آپ کے گریبان پہ کوئی دست اپنا ہاتھ ڈال دے تو آپ شرم سے گڑ جائیں گے کہ اس نے میری عزت کا ذرا لحاظ نہیں رکھا، ذرا خیال نہیں رکھا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کس محفل میں، کس آستانے میں، کس جگہ
کہ میرا قرضہ لوٹا دو. تو سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ کون سا قرضہ؟ پھر شیخ علی سے پوچھا کیا تم نے اس کا قرضہ دینا ہے؟ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا حضور میں نے اس سے قرض لیا تھا اور اس سے وقت بھی لیا تھا اور مقررہ وقت پر میں اس کا قرضہ اس کو لوٹا نہیں سکا. وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ میرے پاس اتنی طاقت اور سعادت نہیں ہے کہ میں اس کا قرضہ لوٹا دوں. تو سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا رومال نکال کر ایسے سامنے بچھایا اور اپنی جیب سے چند درہم چند سکے نکال کے اس پر رکھے تھے. چند سکے آپ کی جیب سے نکلنا تھے کہ اللہ کی رحمت سے وہ پورا رومال پیسوں سے بھرا. اب وہ جو تاجر تھا سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا جو مال ہے جو تمہارا قرضہ ہے وہ اٹھا دو. یہ سنت ہے سیدنا ہمارے محمد زبیر الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. وہ بھی جو لوگ تنگ دست ہیں ان کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں. اتنی محبت کرتے تھے کہ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ قبلہ میاں صاحب جتنی محبت مجھ سے کرتے کسی سے کرتے ہی نہیں. اور ان کا خوبصورت جملہ جو آج بھی کانوں میں گونجتا ہے کہ مولانا آپ کو زیب نہیں دیتا, مولانا ایسا ہونا چاہیے, مولانا ایسا ہونا چاہیے. یہ آپ کا جملہ جیسے ہی اس تاجر نے اپنے پیسے اٹھانے چاہے تو ظاہر بات ہے پیسہ دے کے انسان کے دل میں لالچ اور تما تو بڑھ جاتی ہے. جیسے ہی لالچ دل میں آیا اپنے جتنے پیسے تھے سوچا کہ خواجہ غریب نواز کو کون سا پتہ چلے گا, ان کی نگاہ تو اپنے مریدین کی طرف ہے تو کیوں نہ میں چند پیسے زیادہ اٹھا لوں. اپنے پیسے جتنا مال تھا اٹھانے کے علاوہ زیادہ پیسے اٹھا لوں. اور زیادہ پیسے اٹھانے کے بعد اس محفل سے وہ تاجر چلا گیا. لیکن وہ بات سیدنا شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں بیٹھ. جب وہ اپنے پیر بھائیوں میں بیٹھتے, اپنے پیر صاحب کے سامنے بیٹھتے تو شرم کے ساتھ ان کی نظریں جھک جاتی. اس تاجر نے, اس بندے نے میرا ذرا لحاظ نہیں کیا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں کس کی محفل میں بیٹھا ہوں. جس کی محفل میں بیٹھا ہوں وہ تو غریب نواز ہے, غریبوں کو نوازنے والا ہے, معین الدین ہے, وارث النبی ہے. اس قدر مقام والا ہے, اس کے سامنے اپنی زبان کیسے کھول دی. اس کو ذرا لحاظ نہیں, ذرا حیا نہیں ہے. تو وہ شخص چلا گیا. اب ان کے دل میں وہ بات بار بار آتی تو وہ شرمندہ ہوتے. تو چند روز کے بعد وہی شخص جو تاجر تھا ایک چادر لپیٹی ہوئی خواجہ غریب نواز کی محفل سجی ہوئی ہے وہاں پہ آتا ہے اور عرض کرتا ہے سرکار غلطی ہو گئی, کیا معافی ہو سکتی ہے؟ تو خواجہ غریب نواز نے پوچھا تم فقیر کی درگاہ پہ آئے ہو, جو مانگو گے ملے گا, لیکن ہوا کیا ہے, کس چیز کی معافی مانگتے ہو؟ اس نے اپنی چادر اٹھائی, چادر اتاری تو وہ ہاتھ جس سے پیسے اٹھائے تھے دکھایا وہ ہاتھ شل ہو چکا تھا. وہ ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا تھا, وہ ہاتھ سو چکا تھا, بالکل ختم ہو چکا تھا. عرض کی یا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا, آپ رحمت فرمائیں, آپ کرم فرمائیں کہ میرے لیے دعا کریں اور مجھے معاف فرما دیں. تو آپ نے پوچھا میں کیوں معاف کروں, آپ نے کیا کیا؟ عرض کی میں نے آپ کے جب آپ نے رومال بچھایا پیسے تھے جتنے میرے پیسے تھے اس سے ڈبل پیسے میں نے اٹھا لیے اس نیت سے کہ آپ کو پتہ نہیں. تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے اس وقت بھی پتا تھا, لیکن وہ پیسے جو پڑے ہوئے تھے وہ میرا مال نہیں تھا, وہ رب کا مال تھا. میں نے کہا جتنا جو ہوتا ہے اٹھا کے لے جائے, مال جب رب ہے رب کا ہے تو ہم روکنے والے کون ہیں؟ اور تم ابھی بھی دنیا دار شخص بن کر تاجر بن کر میرے پاس آئے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ پیسوں کی وجہ سے تمہارا حق شر ہو گیا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں اٹھا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں اٹھا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری سے سوال ہے. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری سے سوال ہے. تو خواجہ غریب نواز نے سمجھتے ہو کہ یہ پیسے زیادہ اٹھانے کی وجہ سے تمہارا ہاتھ شل ہو گیا, بلکہ تم نے میرے مرید کا جو دل دکھایا ہے اس کی وجہ سے. جاؤ شیخ علی کے پاس جاؤ اور ان سے معافی طلب کرو. جب شیخ علی کے پاس آئے ان سے معافی طلب کی کہ حضور میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, میں نے آپ کی عزت کو پائمال کیا, حضور مجھے معاف فرما دیں. اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں کہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوئی ظلم و جبر کر لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ امتی ہیں, یہ سارے امتی, آپ بھی امتی ہیں, میں بھی امتی ہوں, یہ سب امتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تعلیمات دی کہ کفار نے پتھر مارے, لہو کفار نے بہت سارے تانے دیے, لیکن حضور علیہ
صاحب نے کبھی ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، حالانکہ وہ کافر تھے، غیر مسلم تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں، کیا ہمارے اندر یا ہمارے باہر ہماری گفتگو کیا ہم کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کیا ہم اس کی حق تلافی نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم اس کی دل آزاری نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے مرشد کا یہ درس ہے کہ کسی کی حق تلافی کریں، کسی کی دل آزاری کریں، بلکہ اصلاح کریں؟ جو درس وہ دے کے گئے ہیں وہ درس تو محبت کا درس ہے، ایسا درس ہے کہ پیر بھائی ملو اور سینے سے لگو اور اپنی محبتوں کو بانٹو اور محبتوں کو بڑھاؤ، نفرتوں کو ختم کرو۔ تو جب وہ شیخ علی کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور مجھے معاف فرما دیں، اللہ والے کی شان ہی کمال ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی رنج نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تم نے جو کیا وہ تمہارا فعل تھا، لیکن میں امت محمدی میں سے ہوں، میں تمہیں معاف، ان کا ادھر سے معاف کرنا تھا ان کا حق۔ یہ اللہ والوں کے کمالات ہیں۔ اور ایک جگہ اور واقعہ آتا ہے، ایک اماں جی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرے بیٹے کو ناحق سزا دی گئی ہے، وقت کے قاضی نے، وقت کے حکمران نے اس کو پھانسی پہ سولی میں چڑھا دیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں، کوئی اس کا قصور نہیں، بلا قصور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا اور وہ فوت ہو گیا۔ حضور آپ تو غریب نواز ہیں، میری غریب نوازی کیجیے۔ جب یہ بات سنی تو خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پہ اس لڑکے کی میت پڑی تھی وہاں چلے گئے، وہاں جا کے میت کو دیکھا اور دیکھ کر یہ جملہ کہا، اگر تو تم بے قصور مارے گئے ہو تو اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، اور اگر تم واقعی حق پر مارے گئے ہو تو مرے رہو۔ اب وہ بے قصور مارا گیا تو وہ فوراً زندہ۔ یہ اللہ والوں کی کرامت ہے، یہ اللہ والوں کی محبتیں ہیں۔ آپ قبلہ عالم سید شاہ محمد سراج الاحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو پڑھیں، بے شمار آپ کی آل اولاد میں میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، سب کا عقیدہ، بلکہ بڑی بڑی کتب میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر پیر، ہر شاگرد کا، ہر مرید کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے پیر سے بڑا کوئی پیر نہیں، اور ہر پیر کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے مرید سے بڑا کوئی مرید نہیں، اور ہر شاگرد کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جیسا میرا استاد اوصاف والا ہے ویسا کوئی استاد نہیں، اور استاد بھی مثال دیتا ہے کہ شاگردوں کی یہ شاگرد بڑا کامیاب ہے، بڑا کامل ہے کیونکہ میری اتباع کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں کی اتباع کرنی چاہیے، ہمیں جس گھرانے کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، جس گھرانے کے ساتھ ہم منسلک ہیں، منسوب ہیں، یہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گھرانہ ہے۔ یہاں پہ ایک مختصر سا چھوٹا سا واقعہ کیونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ قبلہ عالم سید محمد سراج الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کر منیر صاحب یہ ایک سفر پہ روانہ ہوئے گھوڑے پہ۔ اب توجہ سے سنیے گا کہ ان کے گھر کا عالم کیا ہے۔ یہ قبلہ عالم کے والد گرامی قدر ہیں، یہ اپنے گھوڑے پہ کسی سفر پہ گئے۔ جب سفر پہ گئے تو رستے میں تھکان ہوئی تو گھوڑے کو ایک جگہ باندھ دیا اور اتر کر سیر و تفریح کے لیے اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے تھوڑا ادھر ادھر گئے تو وہاں کوئی محبت والا انسان تھا، اس نے چارہ اٹھا کے نا گھوڑے کے آگے رکھ دیا۔ اب دیکھیے جو اللہ والوں کے ساتھ جانور بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں، ان کی محبت میں آ جاتے ہیں، وہ بھی حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، جب اس کے سامنے وہ چارہ رکھا گیا اس نے چارہ نہیں کھایا، اس نے گھوڑے نے چارہ نہیں کھایا۔ جب قبلہ منیر احمد صاحب واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ کس نے یہ چارہ رکھا ہے؟ تو ایک بندے نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں نے چارہ رکھا ہے، کیونکہ جانور مجھے بھوکا محسوس ہوتا تھا تو میں نے رکھ لیا۔ تو قبلہ منیر صاحب نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے کہا یہ پیسے، اس چارے کے پیسے لو۔ اس نے فرتے محبت سے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، لیکن آپ نے کہا آپ کو پیسے لینے پڑیں گے۔ آپ نے جیسے ادھر اس کے ہاتھ میں پیسے دیے ادھر گھوڑے نے چارہ کھانا شروع کیا۔ جانور جس کو کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتے ہیں تو ان کو بھی حلال حرام کی تمیز کا پتہ چلتا ہے۔ اور قبلہ شاہ محمد سراج الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور چودھری والے کا ایک واقعہ ہے۔ پاپا کام ان کے والد گرامی قدر جو تھے وہ قادیانیت میں تھے، تو انڈیا سے جب آپ سرکار تشریف لے کے آئے تو ذکر کی محفل ہوتی تھی، مریدین سے ملتے تھے، محبتیں بانٹتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے اکٹھے رہو، محبت بانٹو، محبت بانٹو، یہی درس رہا ہے۔ تو جب بابا کاما نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ
آپ بھی ذکر کی محفل میں تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میرا جو جس کے میں قادیانی کے مرزا غلام قادیانی کے وہ سچا ہے یا تمہارا نبی سچا ہے، اگر تمہارا پیر اس کا فرق نکال دے تو میں ضرور ان کے پاس آؤں گا اور ان کے بیعت بھی ہو جاؤں گا، لیکن یہ فرق تو نکالے کہ میں جس کے بیعت ہوں مرزا غلام قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا تھا، اگر وہ سچا ہے تو میں اس کے بیعت ہی رہوں گا، اگر تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو میں آپ کے پیر کے بیعت ہوں گا۔ اب یہی بات بابا جی نے آپ کی ابن عالم کی بارگاہ میں رکھی کہ میرے والد گرامی قدر، اب دیکھیں اولاد کو اپنے جو والد ہیں ان سے بڑی محبت ہوتی ہے کہ میرا والد راہ راست سے ہٹ چکا ہے تو میں اس کو راہ راست پہ لیتے آؤں، تو محبت جو ہوتی ہے، اور اسی طرح والد کا یہ محبت ہوتی ہے کہ میری اولاد رستے سے بھٹکے نہ بلکہ صراط المستقیم پر چلے، سیدھے رستے پہ چلے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ تو جب یہ بات ابن عالم کے پاس آئی تو آپ وہاں سے جتنے دن قیام تھا ذکر و اذکار کی محفلیں ہوئی، مریدین سے ملے اور واپس چلے گئے۔ واپس کہاں چلے گئے؟ انڈیا میں، جس جگہ پہ گرداسپور میں آپ رہا کرتے تھے، رہائش پذیر تھے، وہاں چلے گئے۔ اب ایک رات تقریباً صبح کا، صبح صادق کا وقت لکھا ہے کہ صبح صادق کا وقت تھا، قبلہ عالم شاہ محمد سراج اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے انڈیا کے کافی دن گزرے، صبح آئے تو بابا کہاں کے والد صاحب تھے، ان کو جہاں بھی تھے وہاں قبلہ عالم پہنچے اور ان کو بازو سے پکڑا کہ تم نے یہ سوال کیا تھا کہ میرا نبی سچا ہے تمہارا نبی سچا ہے، اس کا فرق نکالنا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ بازو پکڑ کے قبرستان میں لے گئے، قبرستان کے اندر جا کر قبلہ عالم نے فرمایا کہ یہ دیکھو 1,24,000 پیغمبروں کی کچہری لگی ہوئی ہے، اللہ والوں کی کتنی پہنچ ہے کہ انڈیا سے یہاں آئے اور اس بندے کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ 1,24,000 نبیوں کی زیارت کروا۔ اگر کوئی بندہ اتنے انبیاء کی زیارت کرنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو بات بہت ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 1,24,000 پیغمبروں کی کچہری ہے، صحابہ جہاں جاؤ اور دیکھو کہیں تمہیں مرزا غلام قادیانی نظر آتا ہے۔ اس بابا جی نے پوری جو پنڈال تھا، پوری جو محفل پاک کی وہاں دھوم کام کر دیکھا، لیکن کہیں مرزا غلام قادیانی ملا ہی نہیں، کیونکہ جھوٹا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جو نبی ہوتا ہے اس میں عیب نہیں، یہ تمہارے کان سے کانا، نبی کے اندر عیب نہیں ہوتا، نبی گناہگار نہیں ہوتا، وہ بلکہ انبیاء اور فرشتے معصومین ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک تو گناہ کا تصور ہے، ایک گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، ایک یہ آپ سے ہوتا ہے، اور دوسرا جو بھی نبی ہوتا ہے اس پہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا ان سے کتابیں نہیں، کوئی بھی نبی کو اس چیز کی ضرورت، اس چیز کی حاجت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پاس سے کوئی کتاب لکھے، بلکہ اس پر نازل ہونے والی کتاب جو کلام اللہ ہے وہی اصل کتاب۔ تو جب انہوں نے وہاں پہ دیکھا پوری کچہری میں کہیں مرزا غلام قادیانی نہ ملا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ہوا۔ تو اس کے بعد قبلہ عالم شاہ محمد سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اب بتاؤ کہ مرزا احمد غلام قادیانی سچا ہے یا میرا نبی سچا ہے؟ تو وہاں پہ گھٹنے ٹیک دی اور کہا کہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ پھر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اتباع کو چھوڑ کر دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہیں۔ اب جب حضور تشریف لائے قبلہ عالم شاہ محمد سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ انڈیا میں تھے، اور جب اس کو یہ سارا منظر دکھا دیا اس کے بعد وہ قبلہ عالم شاہ محمد سراج رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا رہا پوری دنیا میں۔ اللہ والوں کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انڈیا سے یہاں تشریف لے آتے بغیر کسی جہاز کے، بغیر کسی سواری کے، اور چند منٹوں میں پلک جھپکتے۔ وہ تخت بلقیس کے بارے میں سنا ہوگا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اتنی دیر میں لے آئیں گے، اتنی دیر میں لے آئیں گے، اور وہاں ایک اللہ کا بندہ، ایک نبی کا امتی کہتا ہے آپ پلک جھپکیں گے حضور میں یہاں پہ تخت بلقیس سے۔ یہ اللہ والوں کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسی بزرگان دین نے ہمارے اسلاف نے ہمیں تعلیمات دی ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ ہم اپنے پیر سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے رہنما سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا دعویٰ بالکل جھوٹا۔ اگر محبت کا دعویٰ سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس آستانے کے ساتھ جس آستانے پہ آپ مریدین ہیں وہاں محبت ہے۔ جب آئیں تو آپ کے چہرے کھلے ہوئے، جب آئیں جائیں تو چہرے کھلے ہوئے،
آپ یہاں کس لیے آتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمیں روحانیت ملے، تسکین قلب ملے۔ اگر تسکین قلب نہ ملے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آتے ہیں تو اپنے اندر سے کینہ، بغض، حسد، سب بیماریوں کو دور کر کے کہیں کہ میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میرے مرشد کی یہ سنت ہے کہ وہ محبت سے آنے والے کو ملتے بعد میں تھے، پہلے یہ پوچھتے تھے کہ آپ نے چائے پی، کیا آپ نے کھانا کھایا؟ یہ محبت، یہ ان کی سنتیں ہیں۔ اور ہر کسی کے ساتھ اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جاتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے، اس کو دھتکارتے نہیں تھے، دور نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو سینے سے لگاتے تھے کہ اس کو محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کو جتنی محبت دیں گے اتنا دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ آپ کسی سے نفرت انسان سے مت کیجیے، انسان کے اعمال سے نفرت ہو سکتی ہے، اس کے برے اعمال سے ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی انسان سے نفرت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کا دل دکھاتا ہے، دل آزاری کرتا ہے، گویا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی، اور جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی گویا اس نے خالق کائنات کو تکلیف اور ایذا پہنچائی، اور جس نے رب کائنات کو تکلیف اور ایذا پہنچائی اس نے قہر اللہ کو دعوت دی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔